بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ریاض احمد میر، ٹیچر پرائمری اسکول ناری زبالہ۔ پیارے بچوں، آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کا ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سبق کا نام ہے لوئی پاسچر۔ چوتھی جماعت کی اردو کا یہ سبق ہے۔ پیارے بچوں، آپ صفحہ نمبر 96 نکالیں۔ تو یہ سبق ہمیں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر جو الفاظ دیے گئے ہوئے ہیں، جراثیم، خوردبین، تدارک، معتدی، دھن کا پکا۔ جراثیم کس کو بولتے ہیں؟ آپ یہ ان الفاظ کے معنی کتاب پہ بھی دیے ہوئے ہیں، میں آپ کو بولتا ہوں۔ جراثیم بولتے ہیں انتہائی چھوٹے کیڑے جو خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے خوردبین۔ خوردبین ہوگی ایک ایسی مشین جس سے ہم چھوٹی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو تدارک بولتے ہیں کس کو؟ تدارک کے معنی ہو گئے میں آپ کو تدارک کے معنی بولتا ہوں۔ اس کے بعد ہے معتدی، پھر دھن کا پکا۔ تدارک بولتے ہیں روک تھام کو، معتدی وہ مرض جو ایک سے دوسرے کو لگے، دھن کا پکا ہو گیا مستقیم ارادے والا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب یہ لیسن ہم پڑھتے ہیں۔ ہماری دنیا میں طرح طرح کے چرند پرند، پیڑ پودے اور کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں۔ باقی جاندار چیزوں کی طرح کیڑے مکوڑوں کی بھی عجیب و غریب قسمیں ہیں۔ کچھ چھوٹے ہیں تو کچھ بڑے، کوئی زمین پر رینگتا ہے تو کوئی ہوا میں اڑتا ہے۔ ان کیڑوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو انہیں پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کچھ کیڑے اتنے چھوٹے ہیں کہ پکڑنا تو دور، ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ان کیڑوں کو جراثیم کہتے ہیں۔ ہم انہیں صرف خوردبین سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جراثیم کا پتہ سب سے پہلے فرانس کے ایک مشہور سائنسدان لوئی پاسچر نے لگایا تھا۔ دیکھو بچوں، اس دنیا میں طرح طرح کے چرند پرندے، جانور، پیڑ پودے، انسان، سب بہت ہیں، کیڑے مکوڑے۔ جس طرح باقی جاندار چیزیں ہیں، اسی طرح کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کی بھی عجیب و غریب قسمیں، بہت قسمیں ہیں ان کی۔ مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے اس دنیا میں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی زمین پہ رینگتا ہے، کوئی آسمان پہ اڑتا ہے۔ کچھ کیڑے ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جنہیں ہم پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، کچھ کیڑے ایسے بھی ہیں جنہیں ہم پکڑنا تو دور کی بات ہے، دیکھ نہیں سکتے، مطلب نظر ہی نہیں آتے تو پکڑیں گے کیسے؟
لیکن کیڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کیڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ جراثیم۔ ان کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے کہ نظر ہی نہیں آتے۔ تو اب انہیں کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ انہیں ہم خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں۔ کس سے؟ خوردبین سے، ٹھیک ہے۔ تو ان جراثیموں کا پتہ کیسے چلا؟ سب سے پہلے ایک سائنسدان جو فرانس کا تھا، اس نے ان کا پتہ لگایا، اور اسی کا نام جو تھا وہ تھا لوئی پاسچر۔ تو جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی سائنسدان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لوئی پاسچر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی ساری عمر جراثیم کی تحقیق میں صرف کی۔ لوئی پاسچر نے اپنی تحقیق و تجربوں سے ثابت کیا کہ انسان میں اکثر بیماریاں جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جراثیم ہمیشہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں۔ انہی جراثیم کی وجہ سے ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے۔ پاسچر نے کئی ایک متعدی بیماریوں کا پتہ لگایا اور ان کی روک تھام کے لیے بہت سی دوائیں بھی دریافت کی۔ ان دوائیوں کے استعمال سے بیماریوں پر قابو پایا جا سکا۔ یہ دوائیں انسانیت کو اس سائنسدان کی عظیم دین ہے۔ دیکھو بچوں، اپنی ساری عمر لوئی پاسچر نے انہی جراثیم کی تحقیق مطلب کھوج میں، ریسرچ میں نکال دی، اور اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ انسان میں اکثر بیماریاں جو ہیں وہ انہی جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جراثیم ہوا میں بھی ہوتے ہیں، یہ جراثیم پانی میں بھی ہوتے ہیں، اور ان جراثیم کی وجہ سے ایک شخص کی بیماری دوسرے تک پہنچ سکتی ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ پاسچر نے کئی ایک معتدی بیماریوں کا پتہ بھی لگایا اور ان کی دوائیں بھی بنائی جو کہ مددگار ثابت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، اب لوئی پاسچر کون تھا؟ لوئی پاسچر فرانس کا رہنے والا تھا، اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پاسچر کے باپ کی تمنا تھی کہ اس کا بیٹا کالج میں پروفیسر ہو جائے۔ پاسچر کو اسکول میں داخل کیا گیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے پیرس یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 20 برس کی عمر میں پاسچر نے یونیورسٹی سے سند حاصل کی۔ اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے پاسچر کو پیرس کے کالج کی تجربہ گاہ میں نوکری ملی۔ یہاں پاسچر کو نئے تجربے کرنے کا موقع ملا، نئے تجربے۔ یہاں وہ کتابیں پڑھتا رہا اور نئی چیزیں معلوم کرنے میں جٹ گیا۔ پاسچر نے مسلسل محنت کی، اس طرح وہ نئی چیزیں دریافت کرنے میں کامیاب ہوا۔ کامیابی نے اس کے سامنے ترقی کے راستے کھول دیے۔ اسے پیرس کے ایک کالج میں پروفیسر مقرر کیا۔ دیکھیے، جو لوئی پاسچر تھا یہ فرانس کا رہنے والا تھا، یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کے باپ کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا جو ہے یہ کالج کا پروفیسر بنے۔ پاسچر کو جب اسکول میں داخل کیا گیا تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، پیرس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی، وہاں سے سند ملی، سرٹیفکیٹ ملا۔
اپنی محنت اور قابل سے اس نے وہاں پہ تجربہ گاہ میں نوکری کی، وہاں نئے نئے تجربے کیے، تو اس کامیابی کو دیکھ کر اسے پیرس کی ایک کالج میں پروفیسر مقرر کیا گیا، تو آخرکار وہ پروفیسر بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سائنسدان اس بات کی تحقیق کر رہے تھے کہ دودھ کیسے دہی میں تبدیل ہوتا ہے، آٹے میں خمیر کیسے بنتا ہے، کوڑا کرکٹ کیوں سڑتا ہے، پکا ہوا کھانا دیر تک کھلا چھوڑنے پر خراب کیوں ہو جاتا ہے۔ مختلف سائنسدان طرح طرح کے اسباب بیان کر رہے تھے۔ جب وہ پروفیسر تھا تو یہ وہ وقت تھا، وہ دور تھا کہ تمام جو سائنسدان ہیں وہ کس بات پہ لگے ہوئے تھے، کس تحقیق میں لگے ہوئے تھے، کس ریسرچ میں لگے ہوئے تھے کہ دودھ اگر ہم رکھتے ہیں تو وہ دہی کیسے بن جاتا ہے خود ہی، آٹے میں خمیر کیسے بنتا ہے، کوڑا کرکٹ کیسے سڑتا ہے، پکا ہوا کھانا اگر دیر تک رکھیں گے تو وہ خراب کیسے ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں پہ ریسرچ چل رہی تھی، اور مختلف سائنسدان جو ہیں وہ اپنے اپنے اسباب، اپنے مشورے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پاسچر نے ان تبدیلیوں پر غور کرنا شروع کیا۔ انہی دنوں اس کی منگنی ہوئی، شادی کی تاریخ مقرر ہوئی، لیکن پاسچر نے اپنے کام میں مشغول اب اپنی دھن کا پکا تھا۔ اس کی شوق و تحقیق کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ وہ اکثر کھانا پینا بھول جاتا تھا، یہاں تک کسی شادی کی تاریخ بھی یاد نہ رہی۔ شادی کے دن بھی وہ اپنی تجربہ گاہ میں مصروف رہا، لیکن دولہا غائب تھا۔ ڈھونڈنے پر معلوم ہوا کہ پاسچر مشغول ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو تمہاری خوشی کا دن ہے۔ ہاں ایک خوشی کا دن ہے، میں بہت خوش ہوں۔ آج میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دودھ جراثیم کی وجہ سے دہی میں تبدیل ہوتا ہے، خمیر جراثیم کی وجہ سے بنتا ہے، پکا ہوا کھانا کھلا چھوڑنے پر جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنے چھوٹے ہیں کہ تم انہیں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اپنی اس دریافت پر میں بہت ہی خوش ہوں۔ دیکھیے، اتنا بزی تھا اپنی ریسرچ میں کہ اس کی شادی منگنی ہوئی، شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ اب جس دن شادی ہے اس دن کیا ہوا کہ دوست اور یہ رشتے دار وہاں آئے، اور شادی چل رہی ہے لیکن دولہا غائب ہے۔ دولہا کدھر ہے؟ جب انہوں نے ڈھونڈا تو اس کو کہاں پایا؟ اس کو تجربہ کا لیبارٹری میں پایا۔ تو اس کو کیا بولا کہ یار تمہاری شادی ہے اور آپ ادھر ہو، آپ کو آج خوش ہونا چاہیے تھا، اب شادی کے دن بھی غائب ہو۔ تو لوئی پاسچر نے کیا جواب دیا کہ ہاں میں بہت خوش ہوں۔ خوش کیوں ہوں؟ کہ جس کام میں لگا تھا میں نے اس کا نتیجہ پا لیا۔ آج پتہ چلا کہ دودھ جو ہے وہ جراثیم کی وجہ سے دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے، خمیر جو آٹے میں بنتا ہے وہ بھی جراثیم کی وجہ سے، پکا ہوا کھانا کھلا چھوڑنے پر اس کی بو جو آتی ہے وہ بھی جراثیم کی وجہ سے، کوڑا کرکٹ جو سڑتا ہے وہ بھی جراثیم کی، اور تم اس جراثیم کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس دریافت میں بہت خوش ہوں۔ سچ تو یہ ہے پاسچر کو شادی سے زیادہ خوشی اپنی نئی دریافت پر تھی، ہے نا،
جراثیم کی اس تحقیق کے بعد سوال پیدا ہوا کہ یہ کیڑے سڑنے والی چیزوں سے پیدا ہو جاتے ہیں یا پہلے ہی ہوا میں موجود۔ پاسچر نے اپنے تجربے میں ثابت کیا کہ جراثیم ہمیشہ ہوا اور مٹی میں رہتے ہیں، موقع پا کر یہ ہر چیز میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر یہ وہیں پر پرورش پانے لگتے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاسچر نے پاگل کتے کے کاٹنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری اس کا علاج بھی دریافت کیا۔ دنیا بھر میں ریبز کے مریضوں کا علاج پاسچر کی تحقیق کی ہے۔ پاسچر کا ہم سب سے بہت احسان ہے۔ آج کل دنیا کے ہر حصے میں پاسچر انسٹیٹیوٹ قائم ہیں۔ ان اداروں کی تحقیقات کی بدولت لاکھوں انسانی جانیں بچ جاتی ہیں۔ لوئی پاسچر جیسے لوگ کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ دیکھو پاسچر جو تھا اس نے کیا کیا، اپنے تجربے سے ثابت کیا کہ جو جراثیم ہیں وہ آلریڈی ہوا میں ہوتے ہیں، مٹی میں رہتے ہیں اور موقع دیکھتے ہی وہ چیزوں میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہیں پہ وہ پرورش پانے لگتے ہیں۔ پاسچر نے پاگل کتے کے کاٹنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری جو ہے اس کا علاج بھی دریافت کیا۔ دنیا بھر میں ان مریضوں کا علاج پاسچر کی تحقیق کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آج کل دنیا کے ہر حصے میں پاسچر انسٹیٹیوٹ قائم ہیں اور ان کی بدولت لاکھوں انسانی جانیں بچ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پاسچر کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی تحقیق سے اتنا فائدہ دیا کہ ایک تو اس نے اس بیماری کا علاج نکالا، جراثیموں کو پہ تحقیق کی کہ جراثیم ہوتے ہیں ہوا میں بھی، زمین پر بھی، ٹھیک ہے، اور ان جراثیم کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کو ہم خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں۔